welcome to the Flick. We are into the knockout stages of this T20 World Cup. एक सेमीफाइनल हो गया है और एक रह गया है इंडिया और इंग्लैंड का, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. बट मेनली जो एक सेमीफाइनल हो गया उसका रिजल्ट ये था कि साउथ अफ्रीका इज थ्रू. अफगानिस्तान लॉस्ट दैट गेम. So there's plenty to discuss in today's show. We are reaching the business end of the tournament now, जहाँ पे हमारा सिर्फ एक और मैच रह गया and then we're pretty much done. But जिस तरह आपका पूरे 30 दिन साथ दिया है एक पैनल ने, वो आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं. कुछ एक अच्छी ब्रेक के बाद, looking very refreshed and revitalized for this challenge. हमारे कोच साहब मिसबाह उल हक, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप? छुट्टी 2 दिन की गुजार के कुछ एनर्जी बेहतर हुई है? वो तो अभी पता चलेगा कि बेहतर हुई है, थक गए हैं बहरहाल. और उनके साथ हंसते खेलते हमारे एवरग्रीन खिलाड़ी मिस्टर शुएब मलिक. शुएब, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड. कुछ मिला या आपने क्या किया 2 दिन? 2 दिन मैंने प्रैक्टिस की है. एक दिन दोपहर के 12 बजे और एक दिन 3:30 बजे. यानी रिकवरी अभी नहीं हुई? रिकवरी नहीं हुई, इसीलिए आज जरा ये एसी के नीचे ना बातें बूते कर ले, ज्यादा बेहतर है. अस्सलाम वालेकुम. लेकिन जो इनका तो स्केड्यूल ऑब्वियसली बिजी था, लेकिन सबसे बिजी स्केड्यूल वाजिद खान का होता है. तो मेरा ख्याल है उनसे पूछना चाहिए कि आपका कितना बिजी रहा ये 2 दिन. कुछ नींद पूरी की, क्या किया? अस्सलाम वालेकुम. फुल टेंशन थी. डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने टेंशन दी हुई थी कि ऐसे होगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो. 2 घंटे का शो है, कैसे होगा, ऐसे वैसे. 2 दिन यही चलता रहा. शुक्र है शो शुरू हुआ है. मैं तो उसी टेंशन में कि भाई शो शुरू हो जाए. ये क्या 2-2.5 घंटे की प्लानिंग ही नहीं खत्म हो रही. बस देखें, आपने थका दिया ऑलरेडी. हमारी टीम को प्रॉपर थका दिया है. हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो भाई देखें पूरे जायचे बनाए. नहीं, आप तो एक रिजॉर्ट पे गए हुए थे. आपने तो इतना एंजॉय किया. यू वर एट अ रिजॉर्ट, यू हैड ग्रेट फन देयर. आपने तो आपकी तो कोई प्रैक्टिस उस तरह से नहीं थी. हाँ, मैंने चिल किया. चलें, अच्छी बात है. चिल आपने किया और इस मैच में चिल किया अफगानिस्तान ने, बिकॉज दे वर कम्प्लीटली बोल्ड आउट बाय साउथ अफ्रीका. ये मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. बड़ी हाइप थी इस मैच की, बिकॉज अफगानिस्तान, what a story for them, the way they've entered this World Cup. They were into the semi-finals. बहुत बड़ा वो मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ, and there was so much hype. But then South Africa just proved to be the better team, and it's for the first time ever that we'll be seeing them in this situation in a T20 World Cup, जहाँ पे वो हमें फाइनल में मिलेंगे. और these pictures tell you a story as well, what it means for South African fans, because इतने World Cups में उनके साथ ये हुआ है कि they've come so close to clinching that trophy. कभी semi-final में, but then they've never really gone on to actually lift it. So I think एक self belief उनके अंदर नजर आ रहा है, जो इस performance से आपको demonstrate भी होता है. 56 पे पूरी टीम जो है अफगानिस्तान की आउट हो गई है. 11.5 overs में they were completely bowled out, and टॉस जीतने के बाद this is what happened. उमर जाई is their top scorer in this T20 World Cup, और उन्होंने 10 किया. किसी ने भी आज तक स्कोर नहीं किया. शमसी ने 3 विकेटें ली. यानसन, नोकिया, रबाडा, ऑल द पेसर्स, द स्पिनर्स, सब ने कंट्रीब्यूट किया और विकेट्स हासिल की. इन रिस्पॉन्स साउथ अफ्रीका मेड इट लुक ईजी, एंड ज़्यादा उनको ऑब्वियसली जब इस किस्म के रन्स नहीं चाहिए थे तो रन रेट का तो कोई इशू था ही नहीं. एंड रीजा हेंड्रिक्स, हु हैज़ बीन क्वाइट आउट ऑफ फॉर्म, उन्होंने अपनी 29 करके, ही वाज ऑब्वियसली द टॉप स्कोरर, एंड माइट बी he was perhaps the missing link. उनसे रन्स नहीं हो रहे थे तो उन्होंने भी रन्स कर लिए, and that's how they ended up winning this match. Misbah, great win for South Africa. पहले तो I think let's congratulate South Africa because it's the first T20 World Cup final that they've made. अभी इतनी दूर तक तो वो पहुंचे ही नहीं जब से हमने T20 World Cup देखा है. तो great achievement for them, and I'm sure that everybody who is a South African is really proud of them. Many congratulations to South Africa. बहुत सारे वर्ल्ड कप्स ऐसे जहाँ पे हम लोग भी चाहते थे कि ये कहीं आगे जाएं और फाइनल्स खेलें या जीतें, क्योंकि इतनी अच्छी टीम होती है हर वर्ल्ड कप में, और स्टार्ट से ऐसे लगता है कि इन जैसी कोई टीम ही नहीं है. इवन हम अगर वनडे वर्ल्ड कप की भी बात करें, उसमें भी द वे दे वर बैटिंग, देयर टीम, द वे दे स्टार्टेड द टूर्नामेंट, एंड सडनली फिर वो
وہ جو ایک ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اینڈ پہ نہیں جا سکتے, سیمی فائنل میں نہیں جاتے یا فائنل میں نہیں جاتے, تو فائنلی دے مینیج ٹو ڈو دیٹ ان دس ورلڈ کپ. اور سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ پریشر سچویشنز میں, پریشر گیمز میں وہ موقع ضرور آئے جہاں پہ نارملی ساؤتھ افریقہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم کہ وہ چوک کر جاتے ہیں, بٹ دے ہیلڈ دیئر نروز اور انہوں نے وہ میچز جیتے وہ سیمی فائنل جیت کے اب فائنل میں اور ابھی تک انڈیفیٹڈ ہیں. سو بگ کنگریٹس ٹو دیم اینڈ بیسٹ آف لک ٹو دیم ان دا فائنلس. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ایک تو اچھی ٹیم جو بہتر ٹیم تھی وہ فائنل میں پہنچی ہے, بٹ اسٹل آئی بلیو the kind of pitches we had in especially in the semi-final. I mean یہ وہی بات اینڈ پہ شکر کرو بیٹسمین بچ کے آ گئے, رنز کرنے کی بات ہے کہ آپ کو جانسن جیسے بولر کو ایسی پچ پہ کھیلنا پڑے جہاں پہ سامنے کا بال آپ کے سر کے اوپر سے اور کیپر کے اوپر سے نکل جائے. سو آئی تھنک آئی سی سی نیڈس ٹو جسٹ لک ان ٹو دیٹ. شروع سے ہی ایسے میچز یہاں پہ جتنی پچز آئی ہیں وہ اس قسم کی, سو اٹس بٹ انفیئر فار دا ٹیمز جسٹ ریچنگ سیمی فائنلس. ایکچولی اس پہ ان کے کوچ نے بھی شعیب جوناتhan ٹراٹ ہی میڈ اے کامنٹ آن اٹ ایز ویل اینڈ ہی سیڈ کہ you know it's not really about sort of reflecting or whining or complaining, but what he said was that there should be some kind of a balance when it comes to the semi final or knockout games, because وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیم نہ ہو اور اسپن نہ ہو اور بالکل ہی بیٹنگ فرینڈلی کنڈیشنز ہوں, بٹ آئی تھنک واٹ ہی واز ایکسپیکٹنگ واز اے فیئر کانٹیسٹ, وہ ان کو نہیں ملا. سو what did you make of this wicket? Do you think کہ it's worthy of being used in a semi final clash? دیکھیں ڈینجرس وہ ضرور تھی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس پرٹیکولر وینیو پہ جو برائن لارا اسٹیڈیم ہے ان ٹرینیڈاڈ یہاں پہ ایسا پچ تھا. نیو یارک میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچ ایسا ہی تھا جہاں پہ آکورڈ باؤنس تھا, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کیپر کے اوپر سے بھی جو ہے وہ بالیں گئی ہیں, تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہتری ضرور جو ہے لانی چاہیے اور ایک فیئر چانس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ جو ہے کہ ان پلیبل یا کوئی ایسی چیز تھی. ہاں بہتر ہوتی تو ہم جو ایز اے ویور ہمیں دیکھنے کا اور مزہ آتا, لیکن یہ ہے کہ ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے. اگر تو یہ ایکسکیوز کی طرح پیش کیا گیا ہے سو میرے نزدیک جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. ہاں یہاں پہ اگر آپ ٹیکنیکل چیز پہ چلے جائیں تو وہ یہ ہے کہ ان کے اوپنرز جو تھے وہ رنز بنا رہے تھے, یہاں پہ ان کے اوپنرز نے رنز نہیں بنائے. ٹھیک ہے مشکل وکٹ تھا جو بھی تھا, لیکن ایسا پچ یہ ضرور تھا کہ یہاں پہ 120 رنز ہوتے تو ڈفرینٹ بال گیم ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے ان کا ایک ہی آؤٹ ہوا اور 60 رنز جو ہے وہ بن گئے. وہ صرف اس لیے تھا کہ جو ٹارگیٹ تھا وہی بہت ایسا تھا کہ جو ڈیفینڈ بھی کرنے آ رہے تھے وہ آلریڈی ہارے ہوئے آئے ہوئے تھے جب وہ اپنی بولنگ کرنے آیا ہے افغانستان. تو یہ ایک مینٹل بیریئر بھی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ 60 رنز جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوں. یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے بالکل ساؤتھ افریقن بولرز کو, اور یہاں پہ بولرز سے بھی زیادہ جو ہے کریڈٹ دینا چاہیے کیپٹنسی کو. اسٹریٹ اسمارٹ کیپٹنسی ہے. مہاراج کو ایک دم پاور پلے میں لے آنا, پھر ایک ہی اوور کروانا کیونکہ وہ افیکٹو نہیں تھے اس ٹائم پہ اس پرٹیکولر سچویشن میں, پھر اس کے بعد ان کو اوور ہی نہیں دیا. تو یہ اسٹریٹ اسمارٹ کیپٹنسی ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پہ 120 رنز بنیں گے تو وہ بہت ٹف ہو جائے گا. ایکچولی ایون تھرو آؤٹ ایڈن مارکرم کی کیپٹنسی پہ بھی ہم بات کریں گے, بیکاز ہز کیپٹنسی ہز بین ویری گڈ تھرو آؤٹ دس T20 ورلڈ کپ. بازت فار افغانستان, you know, it meant a lot to reach the semi-finals, but we kept on talking throughout our shows right from the start کہ you know ان کا مڈل آرڈر جو ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے جب ٹاپ آرڈر نہیں پرفارم کرتا. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مڈل آرڈر کی طرف سے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ وہ کنٹریبیوشنز نہیں نظر آئیں, اینڈ وین دا کنڈیشنز ور ٹف they have struggled. تو ایک یہ ریزن آپ کو نظر آتا ہے؟ ہاں اوور ڈپینڈنسی تھی گرباز اور ابراہیم پہ کہ وہی رنز کریں تو یہ میچ جیتے ہیں, اور اسی طرح ہوا پورے ورلڈ کپ میں. ایسی ایون جو بنگلہ دیش سے یہ میچ جیتے وہ اوپنرز نے ہی رنز کیے تو وہ میچ جیتے. وہ تو ایک پرابلم ان کے سامنے ہے, وہ تو پرابلم
पूरे वर्ल्ड कप में थी, बट डिस्पाइट दैट उन्होंने सेमीफाइनल में तक पहुँचे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो अभी उन्होंने अपनी क्रिकेट की जर्नी शुरू की थी, और अब जिस तरह से वो राइज कर रहे हैं, ठीक है सेमीफाइनल में आप यू वर ब्लोन अवे, वो तो ठीक है, लेकिन द अचीवमेंट टू गेट टू अ सेमीफाइनल बहुत बड़ी चीज़ है. और रिएक्शन आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा कि क्या रिएक्शन था फॉर देम टू जस्ट टू रीच देयर, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है इनके लिए. पिछले वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप में था उसमें थोड़ा मिडिल ऑर्डर इनका बेहतर था, और उसकी वजह से ये बहुत ही मतलब अच्छी क्रिकेट खेले और ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच गए थे. इस दफ़ा इनका जो मिडिल ऑर्डर था वो आपको शुरू से ही पता था अच्छा नहीं है, बट सेइंग ऑल दैट, वो सारा कुछ कहने के बावजूद इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है अफ़गानिस्तान के लिए, आई थिंक ये प्रॉब्ली स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर बेटर थिंग्स फॉर देम, और इंस्पिरेशन एक किस्म की है फॉर ऑल ऑफ अफ़गानिस्तान प्लस ऑल द प्लेयर्स जो अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं. उधर भी क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है जो चल रही है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनकी. Also, even for South Africa, it's a huge achievement because they've been a team that has been in existence for a long while now, and उनके साथ बड़ी कुछ unfortunate incidents भी हो चुके हैं वर्ल्ड कप्स में. कभी वो कोई लास्ट मिनट जिसे कहते हैं DLS का एक दफ़ा हुआ था इशू जो उन्होंने मिस किया, फिर उसके अलावा there are lots of things that have happened to them. They've just been a team that has gone through a lot despite always having a strong team. कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो किसी भी वर्ल्ड कप में आए हों और उनको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कंसिडर ना किया जाए. सो फॉर देम टू रीच द फाइनल, आई मीन यू कुड टेल दैट व्हाट इट मीन्स. एवरीबडी, ऑल देयर एक्स प्लेयर्स, एवरीबडी इज बीन टॉकिंग अबाउट इट. जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं किसी भी स्टेज पे जाके, तो वो एक मिथ सी बन जाती है और एक बिलीफ सी बन जाती है, और फिर उसके लिए उस मेंटल बैरियर को क्रॉस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो सडनली होता क्या था, जैसे ही साउथ अफ्रीका किसी ऐसी स्टेज पे आती थी, ऐसे मैच में आती थी, तो ऐसे लगता था कि वाकई दे स्टार्ट बिलीविंग दैट. और एक ऐसा वायरस आता था, मुझे अभी भी याद है 2015 के सेमीफाइनल, जिसमें ऐसे ऐसे फील्डर, ऐसे ऐसे रन आउट, ऐसे ऐसे चांसेस उनसे गए कि कोई भी, हम लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि साउथ अफ्रीका की टीम, साउथ अफ्रीका के ये फील्डर ऐसे इस किस्म की मिस फील्डिंग कर सकते हैं, इस किस्म के कैच गिरा सकते हैं, इस किस्म का रन आउट छोड़ सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, वो कहते हैं ना कि एक बिलीव सी बन जाती है कि नहीं, इस स्टेज पे आके ना सारा कुछ गलत होना शुरू हो जाता है. सो टू गेट ओवर दैट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका कि उस स्टेज से ये आगे निकलें, ताकि एटलीस्ट वो उस एक टैग है जो उससे जान छुड़ाएं. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू जस्ट रीच इन द सेमीफाइनल एंड नाउ इन द फाइनल. एंड आई थिंक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये है कि ये ट्रॉफी जीतें या फाइनल पूरा जोर लगाएं, जीत के एक दफ़ा ये जो एक प्रेशर एक बिल्ड हुआ. साउथ अफ्रीका ट्रॉफी नहीं जीती हुई कभी, उन्होंने ICC वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, वो उससे बाहर निकले, ताकि कम से कम जब वो टूर्नामेंट्स में आए तो इस प्रेशर से बाहर निकले. बिलीफ आए, बिल्कुल. अच्छा मौका है उनके पास अब, बिकॉज दे हैव रीच्ड द फाइनल नाउ, और अगर अब भी वो ना जीते तो आई थिंक इट बी अ कंप्लीट हार्ट ब्रेक. क्योंकि देखिए, हमारे लिए इसको समझना इसलिए आसान है कि जैसे इंडिया से पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीता था, तो ऐसा 2007 में ऐसी स्टेजेस आई जहाँ पे कि मैच, हम लोग जीते हुए मैच भी आखिरी सेकंड में आपके हाथ से, तो उसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी था इनके. बिल्कुल, वो जिंक्स होता है, उसको ब्रेक करना होता है, बट जिंक्स जिसने ब्रेक किया है वो अफगानिस्तान की टीम है असल में इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, रीचिंग दैट सेमीफाइनल, इट वाज इन फैक्ट अ ड्रीम फॉर देम एंड फॉर एवरीबडी हु फॉलोज अफगानिस्तान cricket. Truly admirable as well. It features in our iconic moments of the day. All right, so that was Afghanistan really celebrating their moment. It meant a lot to them. It meant a lot to the fans as well. You could just tell from their expressions जो नज़र आ रहे थे कि लोग कितने खुश थे, और बाकी दुनिया भी जो है, आई थिंक एवरीबडी वॉज हैप्पी फॉर अफगानिस्तान जब इस तरह की कोई स्टोरी नज़र आती है. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील कंटिन्यू टॉकिंग मोर ऑन अफगानिस्तान एंड हाउ कैन दे सॉर्ट ऑफ बिल्ड ऑन व्हाट दे हैव मेड इन दिस T20 वर्ल्ड कप.
ब्रेक से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान को किस तरह से अब आगे जाके अपनी क्रिकेट लेके चलनी है, बिकॉज दे हैव डन रियली वेल, फुल कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड फुल क्रेडिट टू देम फॉर द वे दे परफॉर्म. बट बात वही आ जाती है कि अब इसको आगे कैसे बिल्ड करना है, इसको आगे कैसे लेके चलना है. सो दैट्स व्हाट आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी. बाजिद, यू वर मेंशनिंग, आपने एक एग्जांपल दिया था कीनिया का 2003 वर्ल्ड कप का, कि किस तरह से वो आए थे, सेमीफाइनल तक वो पहुंच गए थे, फिर उसके बाद they were nowhere to be seen. Now we don't want that similar thing to happen to Afghanistan cricket. So how can they ensure that this talent, this mindset, these skills are all preserved and further developed? I mean, how do they take their cricket forward? देखिए, मुझे नहीं लगता ये अफ़गानिस्तान से ऐसा होगा. कीनिया में सिचुएशन और थी, वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ नहीं था और जो क्लब्स थे वो आपस में लड़ पड़े थे, तो वो आगे चल ही नहीं बात. यहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है. वो नहीं है जिस तरह हम चाह रहे हैं कि ऐसे हो, वैसे नहीं है. इनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हो चुकी है, तो उस पर काम ज़रूर कर रहे हैं. ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बट काम शुरू है. उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे पाकिस्तान के कोचेज़ गए हुए हैं, जाते हैं. राना नवीदुल हसन है, इमरान फ़रत, उनके साथ काम, तो ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है, जो आपको थोड़े बहुत रिज़ल्ट जो अब बेहतरी नज़र आ रही है. तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अब डेवलपमेंट शुरू की है. उसी को ये बेहतर से बेहतर करते जाएंगे तो इनके रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे. लीग्स खेलते हैं इनके लड़के, जो डेवलपमेंट शुरू में हुई है वो ऐसी हुई है कि काफ़ी सारे इनके प्लेयर्स लीग्स खेलते रहे हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस आके उन्होंने अफ़गानिस्तान की टीम में डाला है. बट अब जो है वो होम ग्रोन टैलेंट पे उन्होंने ज़रूर काम शुरू कर दिया है, तो फ्यूचर ब्राइट है. ऐसे नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा. तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया है, तो होपफुली वो सिलसिला बेहतर करेंगे, थोड़ा और ग्राउंड्स डेवलप होंगी और प्लेयर्स वहाँ से जब प्लेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे प्योरली फ्रॉम अफगानिस्तान, तो फिर वो सेट. हाँ, लोकल प्लेयर्स का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है शुएब, बिकॉज वी सीन दैट ऑब्वियसली बहुत से प्लेयर्स इधर से गए, या यू नो लॉट्स ऑफ स्टोरीज दैट वी हर्ड. बट अब क्योंकि एक उनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिल गई है, जो जिस तरह से जब आप इस लेवल पे जाके परफॉर्म करते हो, तो जो आपका एक बच्चा होता है जो अफगानिस्तान में क्रिकेट देख रहा होगा, आई एम श्योर दैट ही वुड वांट टू नाउ टेक अप क्रिकेट professionally. Before I answer this, I would like to congratulate the whole Afghanistan team और people from Afghanistan. Great achievement. जितना भी praise किया जाए उतना कम है. आई थिंक जैसे बाजिद ने बताया कि वहाँ पे चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं, ग्रेट साइन. और इवन जो हम लोगों ने देखा कि पीपल केम आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड दे वर सेलिब्रेटिंग व्हेन अफगानिस्तान क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल. सो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो और ऑलरेडी जैसे काम शुरू हो गया हुआ है. अब जो इनके स्टार प्लेयर्स हैं, even though a lot of them they live in Dubai, UAE, so उनको वो domestic जो season है जब भी हो make sure they participate, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि inspiration चाहिए. इंस्पायर करने के लिए जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं, they have to participate in their domestic season. जब वो उनको देखेंगे और जो वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया हुआ है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो शेयर करेंगे अपने यंगस्टर्स के साथ और साथ में गाइडेंस देंगे. जो दे आर रनिंग द शो, जो अफगानिस्तान में कर रहे होंगे, डोमेस्टिक सीज़न को चला रहे होंगे, उनको अपना एक्सपीरियंसेस देंगे कि किस तरह चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. सो आई गेस अब जो फर्स्ट स्टेप था वो तो ले लिया गया है. अब जो सेकंड जो मेजर और मेन स्टेप है, to see their star players participating in the domestic cricket. Also the kind of support they have, Misbah. I mean, you look at the kind of think tank that they were sort of having. उसमें आपके पास ब्रावो थे, फिर उसके अलावा जॉनथन ट्रॉट हैं, and in the past we've seen several Pakistani cricketers as well, ex-cricketers जो वहाँ जाके उनकी हेल्प कर चुके हैं. तो उनको वो जो एक ऑल वेल राउंडेड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो उनको मिल रहा है. जडेजा वाज आल्सो पार्ट ऑफ देयर. So I mean, they're getting that experience. देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे आर पैशनेट अबाउट दैट एज ए नेशन, एज ए क्रिकेटिंग नेशन. उनको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं. और आप उनके प्लेयर्स को भी देखें, वो कितने पैशन के साथ खेलते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से इतनी जल्दी इन्होंने इतना ग्रो किया, इतना ऊपर तक गए.
کیونکہ وہ کرکٹ سب کچھ ہے ان کے لیے, دے وانٹ ٹو ڈو ویل ان دیٹ. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کا جو بورڈ بھی ہے, جو بھی لوگ آئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ان کے بیسٹ ریسورسز جو اویلیبل ہیں وہ دیں ان ٹرمز آف اسپورٹس اسٹاف. اور جوناتھن ٹراٹ آئی تھنک جس دن سے آئے ہیں ان کے ساتھ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس ایسے ہی کام ہو رہا ہے, نہیں, انہوں نے دیکھا ہے اس ٹیم کو کہ کیا ریسورسز چاہیے اور ریسورسز اویلیبل کون سے ہیں, ان کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے, ایک اچھے یونٹ میں کیسے ان کو لے کے آنا, کیونکہ ٹوٹلی اسپن پہ کھیلتی تھی یہ ٹیم, فاسٹ بولر بالکل نہیں تھے. پھر اب اگر دیکھیں تو ان کے پاس 3 سے 4 اچھے فاسٹ بولرز ہیں, میڈیم پیسر آل راؤنڈرز ہیں. اب اسپن والی صرف کہانی نہیں ہے کہ آپ ٹرینیڈاڈ میں فاسٹ بولر ہیں تو فاسٹ بولر نے آؤٹ کیے ہیں. اسی طرح پھر بیٹنگ میں ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی کہ اسٹڈی پلیئر, اچھی ٹیکنیک والے, ہر قسم کی کنڈیشنز میں اچھا کھیلنے والے پلیئر آئے. آئی تھنک رحمان اللہ گرباز جب سے آئے ہیں, ابراہیم زادران, بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کو. ون ڈے ورلڈ کپ, یہ ورلڈ کپ اتنی مشکل کنڈیشنز میں ٹرینیڈاڈ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے پوری بیٹنگ لائن اپ کا بوجھ اٹھایا اور یہاں سے لے کے کہاں تک چلے گئے ہیں اس ٹیم کو. پھر ون ڈے ورلڈ کپ میں بھی ایسے ہوا, تو ہی از بیسیکلی کوچ اور جو سپورٹنگ اسٹاف ہے دے آر ورکنگ آن دا ایریاز جہاں پرابلم ان کو تھی. دیٹس وائی دیئر پرفارمنس سڈنلی جسٹ گون اپ. ان فیوچر بھی مجھے لگتا ہے کہ اور بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کو ایریاز کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کیسے کام کرنا ہے. ایک تھوڑی سی کہانی ہے, زمبابوے اور افغانستان کی سیریز ہو رہی تھی, انزی بھائی کوچ ہے. تو انزی بھائی جب سیریز ختم ہوگی تو انزی بھائی سے میں نے انٹرویو کیا, میں نے کہا انزی بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ کہتا مجھے باقی تو پتہ نہیں لیکن میرا یورک ایسڈ, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یہ بڑھ جائے گا. میں کہا وہ کیوں؟ کہتے صبح گوشت, دوپہر کو گوشت, شام کو گوشت, رات کو گوشت. میرا خیال ہے آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے بازت. پھر تو ہمارا میں یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر اتنا ٹائم پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا تو میں چلا جانا تھا. نہیں تو ابھی بھی اتنا گوشت آپ کھا رہے ہیں. میرا خیال سے you're in the wrong place. You should be with the Afghanistan cricket team. But anyway, it's great to see that there's an upward graph when it comes to Afghanistan cricket. And we hope کہ وہ اور اس سے مزید بہتر ہو اور لوگوں کو اور بچوں کو انسپائر کرے. So that was تپال تم میں ایک اور کپ چائے, and we'll also be taking a short break. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو obviously we've got a huge match on today جہاں بارش ہوتی رہی ہے. So we'll give you an update with regards to India versus England. Back with the flick, and we're building up towards the semi-final number 2, which is between two very strong sides who've been doing well in this T20 World Cup. It's India taking on England. Hopefully پورا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بارش رک گئی تھی. ابھی کچھ ہی منٹ پہلے کے ویژولز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں when the team has actually arrived as well. Now India has had an ideal World Cup so far. جس قسم کا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ایک طرح سے بالکل ہی انڈیفیٹڈ جائیں گے اور ٹیمز کو ہرائیں گے, چاہے یو ایس ہو گیا, چاہے کریبین ہو گیا. They have adapted so well in all kinds of conditions. تو آئیے ایک نظر مارتے ہیں ان کی جرنی پہ, ان کی سفر پہ کہ وہ یہاں پہ کس طرح پہنچے. Alright, so this has been India's journey so far. جس طرح سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں, بہت ہی زبردست قسم کی انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں. That all important match against Pakistan, they won that in New York. اس کے بعد جس طرح سے آسٹریلیا کو ہرایا گیا in that last game, that was definitely their team peaking. And today they are up against England in this semi-final, just one spot away from that all-important final. Well, it's been a great journey for them, Misbah. Just whatever they could have asked for actually. The perfect T20 World Cup. جس طرح سے کچھ چیزیں تھیں ان کی, ہم دیکھ رہے تھے اوپنرز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, بٹ روہت شرما کا بالکل فارم میں آنا رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم بفور انٹرنگ دا سیمی فائنلز, دیٹ اننگز دیٹ وی سو اگینسٹ آسٹریلیا. تو اب ان کی بیٹنگ بھی جو ہے لگ رہا ہے کہ چلنا شروع ہو گئی. جی بالکل, اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ مین پلیئر آپ دیکھیں وراٹ کوہلی اور روہت شرما پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے انڈیا کی ٹیم, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ وہ ایسے پلیئر ہیں, پریشر گیم ہو, جیسی بھی جس قسم کا بھی سینیری ہو, آپ ہمیشہ دیکھیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ شروع میں روہت نے ایک اننگ کھیلی لیکن اس کے بعد
मोस्टली उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशंस नहीं, बट स्टिल उनका जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. सूर्य कुमार यादव ने रन्स किए, फिर पंट ने कंट्रीब्यूशंस की. somehow they managed to win the games convincingly और यहाँ तक आए. और ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में फिर बड़ी गेम, हमेशा हम कहते हैं कि जब रोहित इस किस्म की फॉर्म में आते हैं और जब ऐसी इनिंग वो खेलते हैं तो वो फिर वो चाहे जितनी बड़ी टीम मर्जी सामने हो, जैसा मैच मर्जी हो, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं दोनों साइड्स के दरमियान. तो आई थिंक दैट वाज क्लासी इनिंग राइट बिफोर इम्पोर्टेंट मैच. आई थिंक एक तो ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया उन्होंने उस मैच से, और दूसरा एज ए टीम जो कॉन्फिडेंस लेवल अब इंडिया का है वो बहुत ऊपर है. कि आपका ओपनर, इस किस्म का ओपनर वो भी रन्स कर रहा है, नीचे आपका मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है, बॉलिंग ऑलरेडी आपकी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है. तो आई थिंक दे ट्रूली डिज़र्व दैट. और लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट दिस. अगर आज का मैच स्पेशली आगे पोजीशन ऐसी है, एक मज़ेदार मैच जो है वो एवरीबॉडी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दैट. नहीं, एंड ऑल्सो मैच तो डेफिनेटली मज़ेदार होगा बिकॉज दोनों टीम्स के बाद ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर मैच विनर्स. एंड यू नो, यू लुक एट रोहित शर्मा, ही विल बी अप अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने उनको 6 इनिंग्स में 3 दफ़ा डिसमिस भी किया है. सो एक वही बात आ जाती है ना, इट्स अ गुड मैचअप दैट पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू. अ जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास बॉलर अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हु हैज़ बीन जस्ट कम इन टू फॉर्म इन द लास्ट फ्यू गेम्स. हमने देखा जिस तरह रोहित प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो lots to look forward to in this game. बिल्कुल. देखिए, मैचअप्स ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि आप किन कंडीशंस में मैच खेल रहे हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन है. ठीक है, जो मोस्टली मैचअप्स आपको दिखते हैं या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के राउंड गेम्स के दिखते हैं या आपको लीग क्रिकेट के दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमीफाइनल है, नॉकआउट स्टेज वाला मैच है, यहाँ पे नर्व्स उतने ही इन्वॉल्व होते हैं. मैचअप से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो नर्व्स है उसका ज़्यादा गेम आ जाता है. जब आप जैसे पिछले मैच मिचेल स्टार्क था, वो ऑस्ट्रेलिया को उल्टा पड़ गया मैच. बिल्कुल. तो ये देखें, इस पे इट शोज कि इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके नॉकआउट स्टेजेस पे फिर कैरेक्टर शो होता है. वो आपके मैचअप्स, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, आपकी जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है वो सब पीछे रह जाता है. आज ऑन अ गिवन डे नॉकआउट स्टेज पे फिर आपका नर्व्स का जो है वो काम है. नो डाउट रोहित शर्मा जो है इज़ अ ग्रेट बैटर और प्रीवियस मैच में आउट क्लास इनिंग्स भी खेली है. जोफ्रा आर्चर जो है वो एक्सीलेंट बॉलर हैं. तो अपनी चीज़ें ज़रूर है, स्किल्स हैं दोनों की, लेकिन ये है कि आज के दिन में जो नर्व्स को ज़रा ज़्यादा संभालेगा, और वो नर्व्स तभी संभलती हैं कि जब आप असेस करते हैं कंडीशंस को, आप रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मैं किस सिचुएशन में ऑपरेट कर रहा हूँ एज अ बॉलर और एज अ बैटर. वो जल्दी जो असेस करता है और अकॉर्डिंगली प्लान बना के जो है एग्जीक्यूट करता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि रोहित शर्मा ने बॉलर्स के पीछे पड़ना ही है. पढ़ना ही, वो तो अटैक करते ही हैं. लेकिन ये बताएं बाजिद कि क्या आज विराट कोहली का दिन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट बीन इन ग्रेट फॉर्म अप टिल नाउ. अभी तक तो हमने नहीं देखा. नहीं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बहुत अच्छा है अगेंस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप में. तो सेमीफाइनल्स का भी उसका बहुत अच्छा है. लेकिन अब इंडिया वो टीम नहीं रही. इंडिया पहले बहुत डिपेंडेंट थी टॉप ऑर्डर पे. पहले जो वो खेलते थे ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो ज़रा डिफरेंट था. जब ये इंग्लैंड से हारे हैं 2022 में सेमीफाइनल, जो एक 169 या कुछ विदाउट लॉस वो कर गए थे, उसके बाद से ये टीम मेंबर्स शायद वही हों, लेकिन टीम की आइडियोलॉजी चेंज है और वो रोहित शर्मा ने चेंज की हुई है. आपको शायद बयान याद हो प्रीवियस मैच में कि वो ये कह रहा है कि जो स्कोर कार्ड है ना उसमें मैं रन्स नहीं देख रहा, बाउंड्रीज नहीं देख रहा, जो एंड वाला पार्ट है वो देख रहा हूँ, स्ट्राइक रेट. तो स्ट्राइक रेट का मतलब ये है कि सारों ने अटैक करना है. तो ऐसे नहीं है कि एक एंकर भी होगा उनकी टीम में. तो वो जब जो प्रेशर है ना वो अब बट गया है. ऐसे नहीं है कि ओपनर्स पे ही प्रेशर है या तीसरे नंबर पे भी प्रेशर है, वो छठे सातवें ने भी उसी तरह बैटिंग करनी है. तो एक वो जो पुराना इंडिया था वो नहीं है, अब उस तरह की अप्रोच नहीं है. अब इन्होंने अपना रीडिफाइन किया अप्रोच T20 क्रिकेट में. तो विराट को भी अब वो वाला प्रेशर नहीं है कि विराट 20 ओवर खेलेगा या 15 ओवर खेलेगा तो इंडिया जीतेगी. विराट अग्रेसिव ही खेलेगा जिस तरह रोहित खेलता है. उनके पास इतने प्लेयर्स हैं
جو تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن کر کے میچ جتا سکتے ہیں. تو ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ تھوڑا سا وہ جو ڈپینڈنسی یا پریشر تھا وہ وراٹ سے کم ہے. ظاہر ہے وراٹ پہ اپنا پریشر یہ ضرور ہوگا, وہ اتنا بڑا پلیئر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہا ہوگا اتنے فیلیئرس, تو اس نے اپنے آپ پہ کافی پریشر ڈالا ہوگا. تو سچویشن کچھ مختلف ہے پریویس ورلڈ کپ سے, بیکاز انڈیا اب اور قسم کی کرکٹ کھیل. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں جی. بالکل. ایک چیز میں نے کل پریس کانفرنس دیکھی روہت شرما کی, تو ان کو لمبی تھی وہ پریس کانفرنس, اور ہی ایون آنسرڈ, مطلب ڈیٹیل میں انہوں نے سارے آنسرز دیے. تو ان سے ایک سوال ہوا کہ رشبھ پنت جو ہے ٹوائس ہی گاٹ آؤٹ وائل پلئنگ سوئچ شاٹ, پھر ایک دو اور انہوں نے بیٹرز کے نام لیے, انہوں نے کہا کہ وہ سملر شاٹ کھیلتے ہوئے 2-3 دفعہ آؤٹ ہو چکے ہیں. سو ہی آنسرڈ بائی سیئنگ کہ میں ان کو نہیں بولوں گا کہ آپ یہ نہیں کرو, یہ ان کی اسٹرینتھس ہیں, اور وہ بہت میچز کھیلے ہوئے ہیں, وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں کھیلے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز میں کھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے اپنی چوائس ہے, میں کبھی بھی اس چیز سے ایز اے کیپٹن نہیں ان کو روکوں گا. تو اٹ شوز کہ جو وہ انہوں نے اٹیکنگ کھیلنا شروع کیا ہے, آئی ایم شیور کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا دھیان پلیئر سے بھی ہٹایا ہے اس چیز سے کہ نہیں وہ ان کا گیم ہے, اور ان کو جو ہے ویسے بھی لیڈر کو ہر چیز میں نہیں گھسنا چاہیے, بالکل نہیں گھسنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی گیم افیکٹ ہوتی ہے. آپ نے 1-2 دفعہ ہوں کر دی, مجھے لگ رہا ہے بریک پہ جانا ہے. نہیں بریک پہ نہیں جانا, بالکل بریک پہ نہیں جانا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. میں یہ وہ والا ہوں تھا کہ آئی ایگری ود یو. سو اٹ شوز, جیسے باجد بھی کر رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ کو وہ چیز بیک کرتی ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو تھا بہت زیادہ چیزیں جو تھی, اب وہ انڈیا وہ والی انڈین ٹیم نہیں ہے. اب جو ایون پلیئرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے, اور انہوں نے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیا. اب ابھی مصباح بھائی نے بھی ایک بات بولی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دیئر جو اپ ٹو فرنٹ جو اوپر آتے ہیں 2 بیٹرز, اب ان کی مڈل آرڈر بھی جو ہے وہ بھی رنز بنا رہی ہے. سو اٹ شوز کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں انڈیویجولس کی, وہ بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں. ایک چیز ضرور ہے اس میں, دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ, اگر پچھلے ورلڈ کپس کی ہم بات کریں, ون ڈے کے ورلڈ کپ کی بات کریں, بہت زبردست کھیلے فائنل تک. فائنل میں آ کے پھر اور پیچھے سیمی فائنلز میں سم ہاؤ بڑے ٹورنامنٹ سے کہیں ان کی گیم میں فرق آیا ہے. تھوڑا سا انہوں نے پریشر جب پڑتا ہے تو وہ کنونشنل کرکٹ میں چلے گئے, یا تھوڑا سا وہ ڈفرینٹلی کھیلنا انہوں نے شروع کیا. اس میں 50 اوور کے ورلڈ کپ میں بھی بہت بڑا کرٹیسزم ایک تھا کہ بہت لمبی دیر کے لیے انہوں نے دوبارہ پریشر نہیں ڈالا آسٹریلیا پہ, اور وہ بہت سیف انہوں نے سمجھا کہ 250 240 یہی ٹارگیٹ ہے, کہیں پہ بھی وہ پیچھے نہیں گئے ان کی بولنگ کے. تو ناؤ آئی تھنک لیٹس سی ان دس بگ گیم سیمی فائنل, اگر پریشر آتا ہے, ایسی سچویشن آتی ہے, تو وہ سیم برانڈ کھیلتے ہیں, کھیلنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے ڈیسیجن کیا ہوا. بٹ ایسے میچ میں پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے مینٹل بیریئر, وہ جو آپ کے ذہن میں ایک چیز چلتی ہے کہ ہاں اب بالکل ناک آؤٹ اسٹیج ہے, باہر ہونے کا چانس ہے, تو کہیں آپ پھر بیک فٹ پہ تو نہیں جاتے. سو دس ول بی ویری انٹرسٹنگ ان دس گیم, یا اگر آگے چاہتے ہیں کہ اب ایسی سچویشن میں وہ کیسے کھیلتے ہیں. اسی کانٹیکس میں بریک تو نہیں لینا, اچھا اسی کانٹیکس میں میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. چیمپئنز ٹرافی فائنل اگینسٹ پاکستان, تو وہ پاکستان جیتا. تو اسی کانٹیکس میں یہ ہے بات کہ دے آل سیٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز میں, ہم کس وجہ سے ہارے, اور ہمیں یہاں پہ کون سے سٹیپس لینے ہیں جو ہمیں دوسروں سے سپیریئر کریں, اور تاکہ ہم سیم سچویشن میں جائیں یا سیم سناریوز میں جائیں تو ہم دوسری ٹیم سے جیتیں ان سچویشنز کو. چیمپئنز ٹرافی میں ان کے پاس جڈیجا اینڈ اشون وہ میچ کھیلے تھے جو اوول میں ہوا تھا انگلینڈ میں فائنل. اس میں فنگر اسپنر جو تھے وہ اتنے ہینڈی نہیں تھے اس پچ میں, 4 سیمر سے جی 4 سیمر سے کھیلے تھے, 2 اسپنر کھلا دی. وہ فائنل ہم سے ہارے. فخر زمان نے رنز بنائے, حفیظ نے بنائے نیچے سے رنز. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہمارے اوپر سے پیسرز آؤٹ نہیں کریں گے تو ہمیں بیچ میں بھی اٹیکنگ بولرز چاہیے, اور اٹیکنگ بولرز جو ہیں وہ ریسٹ اسپنر ہوتا ہے, اس لیے وہ چہل کو لے کے آئے. انہوں نے چہل کو کھلایا, انہوں نے کلدیپ یادو کو کھلایا. تو وہ اس طرح کے ریسٹ اسپنر جو ہے وہ لے کے آئے
تو اسی طرح جو ہے آپ کو پرو ایکٹیو رہنا ہے. تو جس طرح انہوں نے بولا کہ جب وہ آسٹریلیا سے فائنل ہارے, آؤٹ ہوئے تھے ایک دم کنونشنل کرکٹ, جو ابھی مصباح بھائی نے بتایا, تو انہوں نے وہ اس سے جو انہوں نے سیکھا وہ آپ کو اس ورلڈ کپ میں نظر آ رہا ہے کہ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں بٹ وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. آئی تھنک وہ دے آئیڈینٹیفائی کہ کہاں دے آر لیکنگ ان آل ٹورنامنٹس, اور اس کو ریکٹیفائی کر کے اگلے پھر ٹورنامنٹ میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی, وچ از گریٹ ٹو سی کہ ایک ٹیم لرن کر رہی ہے. بٹ ایکچولی یو نو جو مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, that match that they lost against England in that 2022 World Cup, which was an absolute dominating performance by England, جس میں وہ انہوں نے بہت ہی ایزیلی یہ رن اسکور کیے, and Joss Butler with that epic celebration and knock, and England were then into the finals to play Pakistan. That sort of really changed things for them when it comes to their mindset, because وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی سیمی فائنل میں اور فائنل میں شاید ہمیں نہیں نظر آتا ان کی طرف سے, تھوڑا سا پریشر میں, وہ وٹ ایور دا ریزن از, بٹ یو نو جسٹ ان ٹرمز آف ہاؤ دیز ٹو ٹیمز میچ اپ اگینسٹ ایچ ادر, اٹس پریٹی ایون اسٹیونز دیکھا جائے تو. دو میچز جو ہیں دونوں ٹیمز جیتی نہیں ہیں, 4 میچز ہیں اس میں سے 2 انڈیا جیتا ہے اور 2 انگلینڈ جیتا ہے, اینڈ دیٹس این انڈیکیشن آف ہاؤ گڈ بوتھ دا ٹیمز آر اینڈ how competitive it is whenever these two teams meet. So آج کا میچ ڈیفینیٹلی جو ہے بہت مزے کا ہوگا. آج کا میچ فائنل ہے 2 ایچ ہے نا. ہاں جی, ٹائی ہوا ہے, جو آج جیتے گا وہ پھر ہو سکتا ہے پھر وہ T20 ورلڈ کپ بھی جیت جائے. Anyway, on that note, we'll take a short breather, and when we do come back, we'll continue our discussion on India versus England. انگلینڈ کی ٹیم کچھ میچز تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بارش ہو گئی تھی, تو ان کی جرنی پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں ہمارے شاؤمی کے آئیکونک ٹریویا کی طرف. سو کل کا سوال بتا دیجیے, کل کا سوال کیا تھا, اور وچ پاکستانی پلیئر ہیز اسکورڈ دا موسٹ رنز ان دی ICC مینز T20 ورلڈ کپ. مصباح, آپ کا اس کو جواب آتا ہے, کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے. کون؟ ملک صاحب. شعیب ملک, دیٹس کریکٹ, ویل ڈن بازد. آپ کا شاؤمی فون آپ کا ہوا پھر. اچھا چلے, وہ اب آپ کو شاؤمی والے بتائیں گے کہ کب ہوگا آپ کا, لیکن سدرا اعجاز ہیز گاٹ اٹ رائٹ. سو سدرا اعجاز فرام کراچی, huge congratulations to you because you got the correct answer, and you are now going to be an owner of the Redmi Note 13, which is a fantastic phone with great features, اور کیمرہ بھی ان کا زبردست ہے جو کہ I'm sure لڑکیوں کو بہت پسند آتا ہے. Anyway, moving on to today's question. آج کا سوال یہ ہے, who holds the record for the highest partnership in the ICC Men's T20 World Cup? highest partnership کس کی ہے جی ICC Men's T20 World Cup میں ریکارڈ جن کا ہے؟ اگر آپ کو جواب آتا ہے تو پلیز 10 اسپورٹس کے پیج پہ, فیس بک پہ, ایکس پہ, انسٹا پہ, آپ کے سامنے سارے ہینڈلس تھے, اس پہ you can send in your answers. And if you answer correctly, you get a chance to win the Redmi Note 13. So یہ تو آپ کے ہو گئے Xiaomi کا آئیکونک ٹریویا, جو کہ بہت لوگوں نے بہت جذبے کے ساتھ کھیلا ہے, and I'm glad کہ اسی طرح کھیل رہے ہیں, اسی طرح جواب بھی ہمیں دیتے رہیں. But we're talking about England. کچھ ایک میچ تھا ان کا جس میں rained out تھا, پھر sort of they picked up momentum آہستہ 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 آہستہ, and جو کی مومنٹس تھے, جو کی ونس تھی, اس کی بیسس پہ وہ آج یہاں پہ پہنچے ہیں. تو انڈیا کا ہم نے سفر پہلے دیکھا تھا, آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کی جرنی کیسے رہی ہے ابھی تک. Alright, so England also now in these semi-finals courtesy all these wins that you've seen. They've won crucial games. South Africa میں تو ابھی South Africa کو ہرایا, West Indies کو ہرایا, USA کو. All these matches that they have won have enabled them. In fact, South Africa سے تو وہ میچ ہارے تھے, that's the only team جن سے وہ ہارے ہیں. But overall اگر بات کی جائے ان کے فارم کی, تو they've picked up at the right time. جو ان کی, ہم نے فل سالٹ کی بات کی تھی, کس طرح سے فل سالٹ has been scoring runs. But also another thing that's worked for them now is that Butler also seems to have come in good form at the right time. Bazid, انگلینڈ کی ٹیم میں ایک میچ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے بارش ہو گئی تھی, پھر ایک میچ وہ ہار بھی گئے, بٹ 2 میچ چلے 2 میچ ہار کے, بٹ پہنچ گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ پہنچ گئے سیمی فائنل میں. اینڈ کچھ جو ان کی مسنگ چنگس تھیں, جس طرح بٹلر کا فارم ہے یا پھر عادل رشید کی پرفارمنس جس طرح ہم نے دیکھی ہے, سو دے ہیو بین پرفارمنسز وچ ہیو انیبلڈ دیم ٹو ریچ دس پوائنٹ. دیکھیے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچ گئے ہیں, دیٹ از واٹ میٹر. سیمی فائنلس تک پہنچ گئے ہیں, مطلب ابھی تک
وہ کمپلیٹ گیم تو وہ کھیلے نہیں. چھوٹی ٹیموں کو انہوں نے ہرایا ہے, ایک ویسٹ انڈیز کو ہرایا, اس کے بعد آسٹریلیا سے بھی ہارے, ساؤتھ افریقہ بھی سے بھی ہارے, بٹ جس طرح بھی ہوا ہے وہ پہنچ تو گئے ہیں. اور لگتا ہے ایسے کہ جو ان کی ٹیم کمبینیشن ہے غلطی سے یا بائی ڈیزائن وہ اب بہتر ہو گئی. پہلے انہوں نے ول جیکس کو کھلایا, ووڈ کو کھلایا, آلسو کرن کو نہیں کھلا رہے تھے, اب جارڈن کو واپس لے کے آئے ہیں, کرن آ گیا ہے, ووڈ کو نہیں کھلا رہے, ول جیکس کو نہیں کھلا رہے, تو شاید اب جو کمبینیشن بنی ہے وہ بہتر بنی ہے. ظاہر ہے ٹاپ پلیئرس تو ان کے وہی رہیں گے نا, بٹلر ہوگا, عادل رشید جب تک پرفارم کرے گا تو ان کی ٹیم اچھا کھیلے گی, وہ ان کا نمبر 1 بالر ہے. پلس آرچر سے بھی فرق پڑا, آرچر نے حالانکہ 1-2 میچز میں اس کو رنز ہوئے, لیکن جو وکٹیں وہ لیتا ہے اس سے ان کو فرق پڑتا ہے. تو وہ بڑے میچ میں سیمی فائنل میں انگلینڈ بڑی ڈینجرس ٹیم ہے, اور ایسی ٹیم ہے کہ جس قسم کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور جس قسم کے میچ ونرز ان کے پاس ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ آپ کو تنگ ہی کریں گے. تو جو اچھی چیز انگلینڈ کے لیے یہ ہوئی ہے کہ پچھلے میچ میں شاید جو ان کو کمبینیشن بنا ہے وہ شاید بیسٹ 11 ان کی بن گئی. جب یہ ورلڈ کپ میں آئے تھے تو شاید ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہماری بیسٹ 11 ان کنڈیشنز میں کیا ہے. ٹھیک ہے, دے ہیو obviously made these changes اور اس کی وجہ سے ان کی ٹیم آج ٹھیک ہے ناک آؤٹ گیم ہے, موسٹلی ٹیمز کیا کرتی ہیں کہ اپنا کمبینیشن نہیں چینج کرنا چاہتی, لیکن آج جس جگہ پہ آپ کا جو ہے میچ ہے گیانا میں, وہ اسپنرس کو جو ہے زیادہ ہیلپ کرتا ہے, اور جس ٹیم کے اگینسٹ آپ کا میچ ہے دے ہیو 3 اسپنرز, اور 2 لیفٹ آرم اسپنرز ہیں, اور ایک جو ہے کلدیپ وہ بھی لیفٹی ہی ہے. اور اگر ہم ان کا زیادہ وہ دیکھیں بیٹنگ آرڈر انگلینڈ کا, تو ٹھیک ہے ان میں جو ہے جاس بٹلر وہ کھیلتے ہیں اسکوائر آف دا وکٹ, سویپ کھیلتے ہیں یا سوئچ شاٹس کھیلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بین ڈکٹ لیفٹی, اس کو ٹھیک ہے بڑا چانس ہے یہ کہ سیمی فائنل میں ناک آؤٹ سٹیج پہ آپ کا کمبینیشن جو ہے اچھا وننگ کمبینیشن بنا ہوا ہے, لیکن بین ڈکٹ ان کو جو ہے آج سوچنا ضرور چاہیے کہ جس وینیو پہ یہ کھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ 6 بولرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. سیم کرن کی جگہ ان کو چانس لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہینڈی ڈیسیجن ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ہی لیفٹی ہے ان کے پاس, وہ ہے معین علی, اور 3 اسپنرز ہیں, تو بین ڈکٹ اسکوائر آف دا وکٹ بھی اچھا کھیلتے ہیں. معین اچھی فارم میں اس طریقے سے نہیں ہے. بین ڈکٹ وہ بہت ہی ڈینجرس بیٹسمین اسپیشلی اگینسٹ اسپنرز, کیونکہ وہ دونوں سویپس جو ہے وہ بڑی زبردست کھیلتا ہے اور بڑے شاٹ بھی کھیلتا ہے. آئی تھنک رائٹلی سیڈ بائی ملک, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ انگلینڈ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. Also, the performance of Adil Rashid, I mean, his role he's just bowled beautifully throughout the tournament, Misbah. بالکل. آئی تھنک کہ ہم نے بار بار بات کی عادل رشید کی کہ ویریشن ہونا صرف جو ہے آپ کو ایک کمپلیٹ بولر نہیں بناتا. ویریشن کے ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کنٹرول ہونا, لیگ اسپنر رائٹ جگہ پہ لینڈ کرنا, پھر انڈرسٹینڈنگ آف دا گیم, کس بیٹسمین کو کہاں سے لیگ اسپن کرنا ہے, کس پیس پہ بال کرنا ہے, کس کو کہاں سے گگلی کرنی ہے, اور پھر اسٹریٹر ون جو ہے وہ کیسے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اسپنر کی, اسپنر کی بھی, اور ریسٹ اسپنر پھر اسپیشلی وہ بالکل ڈفرینشیٹ کرتا ہے باقی بالروں سے, وہ اس کا اٹیکنگ ایٹیچیوڈ ہے, مائنڈ سیٹ ہے. اگر اسپنر یہ سوچ کے بال کرے گا کہ میں نے فلائٹ کی یا میں ٹرن کرنے گیا تو مجھے آگے سے باؤنڈری پڑے گی یا بڑی شاٹ پڑے گی, دین یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ ایز اے لیگ اسپنر, ریسٹ اسپنر. آپ کے لیے وہ مائنڈ سیٹ, اٹیکنگ مائنڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی بال کرنا آپ یہ سوچنا کہ میں یہاں سے گیند کروں گا, ایسے آؤٹ کروں گا بیٹسمین کو. نیگیٹیوٹی جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں آتی ہے تو آپ کے لیے وہ گیند لینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. سو دیٹ از اے بگیسٹ پلس فار ہیم کہ وہ اسپن کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. ایون ایک میچ میں جو کہ چھوٹا میچ تھا جس میں وہ آخری اوور کرنے آیا, ان کو شاٹ پڑی, اس کے بعد انہوں نے اور سلو ڈاؤن کر کے لمبا اسپن کیا بال کو, اگینسٹ اسکاٹ لینڈ تھا میرے خیال میں. سو دیٹ شوز کہ ہی از ناٹ بیسکلی افریڈ آف جسٹ اسپننگ دا بال, دیٹس وائی ہی از کریٹنگ چانسز اور وکٹس لے رہا ہے. سو یہ وہ چیز ہے, کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ بہت زیادہ ان پہ ریلائی بھی کرتے ہیں, ان کا رول بھی یہی ہے.
اور وہ کرتے آ رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں. ہی ول بی دا کی آئی تھنک ان آن دس پچ, اور اسپیشلی اگینسٹ اے ٹیم جو فینسی کرتی ہے چانسز کہ وہ اسپنر کے پیچھے شاید جائیں, تو اس پہ ان کا سکسیزفل ہونا ان کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے. Yeah, he's been very, very courageous with his bowling. جس طرح مسبا نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, بہت ہی مزہ آیا ہے ان کی بولنگ کو واچ کرتے ہوئے. But let's find out what makes him truly special. Well, he's definitely somebody who's extremely positive about the kind of cricket that he plays, Basit. I mean, ان کو کبھی بھی وہی بات آ جاتی ہے, ایک تو انہوں نے اپنی گیم کو بہت ایوالو کیا ہے, everybody's discussed that on the show, کس طرح سے وہ امپروو ہوئے ہیں. He's also got a great record against somebody like Virat Kohli. اگر ان کے اوور آل ریکارڈ دیکھا جائے تو اٹ ٹیلز یو کہ ہی از گاٹ دیٹ ابیلٹی ٹو گیٹ آؤٹ دا مین مین. ان کی جو وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی ہے وہ اچھے سے اچھے بیٹسمین کے خلاف بھی ہے. سمپل ہے کہ وہ مصباح نے بھی ایکسپلین کیا کہ وہ بال اسپن کرتے ہیں, وہ یہ نہیں ریلائی کرتے کہ میں تیز بال کروں. جہاں بھی آپ دیکھیں اگر اس کو کوئی چھکا لگ بھی جاتا ہے تو اگلا بال اور سلو کرتا ہے, یہ زیادہ اسپن پہ ریلائی کرتا ہے. اور اگر وراٹ کوہلی یا ایسے پلیئرس کو آؤٹ کرتا ہے تو وہ اسپن سے ہی آؤٹ کرتا ہے. وہ ڈیسیو جو ہے, گوگلی بھی اس کا اسپن ہوگا, لیگ اسپنر بھی اسپن ہوگا. تو ایون وائٹ بال کرکٹ میں, ریڈ بال تو چھوڑیں, وائٹ بال کرکٹ میں اس کی کوشش وہی ہوتی ہے اور اسی سے سکسیس اس کو ملتی ہے. اگر اچھے پچز پہ بھی یہ اسی پہ ریلائی کرتا ہے, اور شاید وہ مائنڈ سیٹ اس کا, آپ بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکا تو اس کا مائنڈ سیٹ اب یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میری بچت اسی میں ہے کہ میں اس پلیئر کو آؤٹ کروں, اور آؤٹ ایسے کروں گا, میری اسٹرینگتھ ہے کہ میں بال کو اسپن کرا سکتا ہوں. اور لیگ اسپنر اگر دونوں ایجز آف بیٹ بیٹ کر سکتا ہے کہ لیگ بریک بھی اس کا ہوتا ہے اور گوگلی بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت ڈینجرس ہے, اسپیشلی جب پلیئرز یا ٹی 20 کرکٹ میں جب لوگ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ہوگی بات عادل رشید پہ, اینڈ ہاؤ ہی از بیسکلی بین سو, وائی ہی از بین سو سکسیزفل. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویل ہیو اے لک ایٹ دی کنڈیشنز ان گیانا.